لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال المعصوم عليه السلام: من مات وهو حب آل محمد مات شهيدا مات مغفورا مات مستكمل الإيمان. سورہ فاتحہ بنظر شہدائے کربلا اور سرائے کربلا. تمام تر تعریفیں اس ذات باری تعالیٰ کے لیے مخصوص جو تمام جہانوں کا تنہا خالق و مالک ہے، کہ جس نے محبت محمد و آل محمد میں اس کائنات کو خلق کیا، اس کائنات کو سجایا اور سنوارا اور ہمیں اس زمین پر بھیجا اور ہمیں اپنا بندہ قرار دیا اور ہمیں حکم دیا کہ ہم اس کی عبادت کریں. بس تمام تر تعریفوں کے لائق ذات پروردگار عالم ہے اور تمام تر درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے جو وجہ خلقت کائنات قرار دیے گئے. عزیزان گرامی، جیسا کہ آپ سب کے ذہنوں میں محفوظ ہوگا، موضوع گفتگو عشق ولایت کے حوالے سے ہے. 6 مجالس ہو چکی ہیں. کوشش اپنے طور پہ ہم نے کی ہے کہ عشق ولایت کے پیغام کو آپ تک پہنچایا جا سکے، کیونکہ وجہ یہی ہے کہ جب عشق حقیقی ہو جائے گا ولایت کے ساتھ تو پھر ہماری زندگیوں کا رنگ ڈھنگ بدل جائے گا. ہم ظاہر داری سے ہٹ کر باطنی اور روحانی مسائل کی طرف توجہ دیں گے. مجالس کے کثیر ہونے سے کوئی اعتراض نہیں، یقیناً جتنی مجلس فرش اعضا حسین کے لیے بچھائی جائے گی، جتنا ذکر کیا جائے گا، یقیناً بے طریقے والا بہت فائدہ مند ہے. لیکن اس کثیر عبادت میں اگر روحانیت، معنویت، خلوص کو مزید بڑھا دیا جائے تو اس کے کہتے ہیں کہ اس کا رنگ اور بہتر ہو جائے گا. اور پھر یہ جو محرم جو میں ہر سال ہم نے کل بھی آپ سرچ کیا، ہر سال جو ہمیں یہ محرم ملتا ہے، یہ نعمت عظمیٰ پروردگار عالم کی طرف سے، اس سے ہم استفادہ بہتر انداز سے کر سکیں گے اور ہماری زندگی میں ایک بہترین تبدیلی آ سکے گی. بس عزیزان گرامی، کل جو ہم نے اشارہ کیا تھا امام رضا علیہ السلام کی حدیث کو آپ کے سامنے وضاحت پیش کی تھی کہ امام فرماتے ہیں کہ سفینۃ الحسین اوسع و اسرع، کہ ہم سب اہل بیت سفینہ نجات ہیں، لیکن حسین کا سفینہ وسیع تر ہے اور تیز تر ہے. جو اس سفینے میں سوار ہو گیا وہ بہت جلدی اپنی منزل کو طے کر جاتا ہے. بس آج تھوڑا سا اور بات کو آگے بڑھائیں گے اور کوشش کریں گے انہی 2-3 مجلسوں میں جو ہمارے پاس وقت باقی انشاءاللہ موضوع کو سمیٹتے ہوئے ایک بہترین پیغام اپنے لیے، آپ کے لیے اور اپنے یوز کے لیے پہنچا سکیں کہ اہل بیت کی محبت دنیا میں وہ عظیم نعمت ہے کہ جس کا نعم البدل ہمیں نہیں ملتا، اور اس کے لیے ہمیں کیا کچھ کرنا ہوگا. آج جو حدیث آپ کی سماعتوں کے نظر عرض کروں گی، اس میں معصوم فرماتے ہیں، یقین رسول گرامی فرماتے ہیں: ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، بے شک حسین مصباح الہدی، چراغ ہدایت ہے، کشتی نجات ہیں. کشتی نجات پہ کل کی مجلس میں سیر ہاتھ سے گفتگو ہو چکی. آج تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں کہ حسین چراغ ہدایت ہیں. زندگی میں اپنی بات کو آگے بڑھانے کے لیے عرض کروں کہ چراغ، ظاہر سب لوگ اس چیز لفظ سے واقف نہیں ہیں کیونکہ آج یہ چیزیں ذرا کم استعمال ہوتی ہیں. چراغ کہتے ہیں اس چیز کو جو کسی اندھیری جگہ کو روشنی میں بدل دیتا ہے. یعنی جہاں بہت کہیں گپ اندھیرا ہو وہاں پہ آپ ایک چراغ جلا دیں تو آپ اپنا کام کر سکتے ہیں.
اس کی روشنی میں آپ اپنا کام کر سکتے ہیں۔ وہ چراغ خود جل رہا ہوتا ہے، وہ خود جل رہا ہوتا ہے لیکن دنیا کو فائدہ پہنچا ہوتا ہے۔ اسی طرح حضرت کبھی سید الشہداء چراغ ہدایت ہیں۔ اب کیسے چراغ ہدایت ہیں حسین؟ کہ حسین نے اس وقت میں جب انسانیت جہالت کی ظلم و تاریکیوں میں ڈوب رہے تھے، حرام خدا حلال ہو رہے تھے، حلال خدا حرام ہو رہے تھے، شراب کو عام کیا جا رہا تھا، عبادات کو مکس کیا جاتا، مخلوط کیا جا رہا تھا، لوگوں میں یہ شعور ختم ہو گیا تھا کہ غلط کیا ہے صحیح کیا ہے۔ اس وقت میں یہ فرزند رسول کھڑا ہوا، اس نے اس کے خلاف آواز کو اپنی بلند کیا، اور یہ سید الشہداء کا کھڑا ہونا، سید الشہداء کا قیام تا قیام قیامت آنے والے لوگوں کے لیے ایک آئیڈیل بن گیا۔ اب جب بھی دنیا میں کوئی انقلاب آئے گا، کوئی پوچھے گا کہاں سے سیکھا، تو ہر کہنے والے کہتا ہے کہ ہم نے حسین سے سیکھا۔ کیوں حسین سے سیکھا؟ کہ حسین وہ فرد واحد ہے کہ جس نے حق اور باطل کے درمیان ایک واضح خط کھینچ دیا، اور خط اس طرح سے کھینچ دیا کہ تا قیام قیامت جو حسین کے پیچھے ہے سب سمجھ جائیں گے حق کے راستے پر، اور جو دوسری طرف جا رہا ہے سب سمجھ جائیں گے باطل کے راستے پر ہے۔ اور باقاعدہ امام نے اس کا اعلان کیا ہے۔ بس مختصر سے عرض کروں کہ جب امام مدینے سے نکلنے کا ارادہ کر رہے تھے تو ظاہر لوگوں نے روکنے کی کوشش کی اور چاہا کہ حسین رک جائیں اور مدینے سے جانے کا ارادہ ترک کر دیں، کیونکہ ہم اور آپ حضرت میں ہماری نفسیات یہ ہے کہ ہم ہر چیز کو جذبات سے دیکھتے ہیں۔ اب آپ سوچیں اس حوالے سے سید الشہداء کی جذبات، یہ تو شدید بالغانہ عشق تھا حسین کو مدینے سے، لیکن کیا وجوہات ہوئیں کہ کیا چیز اتنی مقدم ہو گئی کہ حسین مدینہ رسول چھوڑنے کو تیار ہو گئے، حسین قبر رسول چھوڑنے کو تیار ہو گئے، حسین ماں کی قبر چھوڑنے کو تیار ہو گئے، حسین بھائی کی قبر چھوڑنے کو تیار ہو گئے، حسین ان گلی کوچوں کو چھوڑنے کو تیار ہو گئے جس میں حسین کی یادیں وابستہ تھیں۔ تو امام نے بڑا واضح جواب دیا، انا اسیر و بسیرت جدی، میں اپنے جد کی سیرت پہ عمل کرتے ہوئے خروج کر رہا ہوں، جا رہا ہوں۔ لا شرع ولا بطارہ، میں فتنہ فساد کے لیے نہیں جا رہا، میں حکومت کے قیام کے لیے نہیں جا رہا، بلکہ میں اس یزید کے خلاف اپنی آواز کو بلند کرنے کے لیے جا رہا ہوں، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو سکے کہ اس وقت دین کو کس طرح سے خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور دین کو بگاڑ پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہی وجہ ہوئی کہ حسین مشعل راہ ہو گئے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے۔ جہاں بھی کہیں کوئی انقلاب آئے گا، جہاں بھی کوئی تحریک بیداری کی آئے گی، سوال کیا جائے گا جناب کہاں سے لیا، کہا جائے گا حسین سے سیکھا۔ اس اعتبار سے حسین چراغ ہدایت ہو گئے ظلمت کی تاریکیوں میں۔ بس میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤں۔ کتاب انصاف الاشرار کے رائٹر لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام مدینے سے نکلنے لگے ہیں تو جناب عبداللہ ابن جعفر نے ایک جملہ کہا جو اس بات پر واضح اور بین دلیل ہے کہ حسین چراغ ہدایت ہے۔ فرماتے کہ اے برادر، میرا آپ کو یہ مشورہ ہے کہ آپ مدینہ چھوڑ کے نہ جائیے۔ انی اخاف ان یطفئ نور الارض والسماء انت روح الہدی و امیر المومنین۔ اگر آپ چلے گئے تو ہدایت ختم ہو جائے گی، اگر آپ چلے گئے تو نور ہدایت ختم ہو جائے گا۔ اے حسین، آپ نور ہدایت ہیں، آپ امیر المومنین ہیں، آپ زمین و آسمان کے درمیان نور ہیں۔ جناب عبداللہ ابن جعفر کا یہ کہنا بتا رہا ہے کہ حسین نور ہدایت ہے، حسین نور ہدایت ہے۔ ابھی جو بات ہو رہی ہے زندگی میں، حسین مدینے میں محدود حد تک ہیں، صرف مدینے والے حسین سے استفادہ کر رہے ہیں۔ لیکن جب سید الشہداء نے یہ ارادہ کیا کہ اپنے بچوں کو لے کر، اپنے مخدرات عصمت و طہارت کو لے کر مدینے سے باہر جایا جائے، یہ بہت بڑا اقدام تھا، اور اس اقدام میں ایک بڑی کہتے ہیں جسے ہم آج اپنی زبان میں کہ منصوبہ بندی تھی۔ کیا منصوبہ بندی تھی؟ کہ میں جب مدینے سے نکل جاؤں گا، لوگوں کے ذہن میں سوالات آئیں کہ بھئی حسین کیوں نکلے، تو وہ اس کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے، اور جواب تلاش کرنے کے لیے یقیناً میرے خطبے کو پڑھیں گے، سنیں گے، تو ان کو سمجھ میں آئے گا کہ میں حسین جیسا، اس یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میں حرام خدا کو حلال ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ میں نے اپنے نانا سے سنا ہے کہ حلال محمد حلال ابدا، حلال محمد حلال ہیں قیامت تک، حرام محمد حرام ہے قیامت تک۔ بس اگر کوئی حلال محمد کو حرام کرتا ہے تو وہ دین میں
فتنہ برپا کر رہا ہے، اور اگر کوئی شخص دین میں فتنہ برپا کرتا ہے تو اس وقت کے ہر وقت کے حسین کو یہ چاہیے کہ اس کے خلاف آواز بلند کرے. اور اس کی ہم بہترین مثال اگر آپ دیکھیں، یہ بہت زیادہ پرانی بات نہیں ہے، یہ بات ہے 70s کی، کہ جب انقلاب ایران آیا ہے اور یہ بڑی قربانیوں کے ساتھ اور بڑی خون بہہ جانے کے ساتھ انقلاب آیا. جہاں عام عوام کا خون بہا، وہاں ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ علماء کا بھی خون بہا، اور باقاعدہ جو اس وقت وہاں قم میں موجود تھے انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ قم کی گلیوں میں کہہ دیجیے یا قم کی سڑکوں پہ حرم حضرت معصومہ کے سامنے علماء کا خون بہہ رہا تھا، گھٹنوں گھٹنوں تک تھا، یا بعض افراد کہتے ہیں کہ ٹخنوں تک. بہرحال خون بہا تو انقلاب آیا. اور خون میں نے آپ سے عرض کی نا، کوئی عام خون نہیں بہا، ان کا خون بہا کہ جنہوں نے جوانی اپنے عقائد کو درست کرنے میں اور لوگوں کے عقائد کو درست کرنے میں گزار دی. ان کا خون بہا کہ جنہوں نے جوانی، ہم کہتے ہیں ہم تو جوان ہیں، ہمیں تو اپنی مرضی سے جوانی گزارنی، ہماری اپنی زندگی ہے، ہم جیسے چاہے گزارے. لیکن عزیزان گرامی، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہماری اپنی زندگی ہے، ہماری اپنی جوانی ہے، ہماری اپنی مرضی ہے. انہوں نے اپنی جوانی کو آنے والی نسلوں کی ہدایت کے لیے وقف کر دیا. اور جب یہ وقف ہو گئی تو نتیجہ کیا ہوا کہ ان کی قربانیوں کے نتیجے میں وہ انقلاب جو مشکل ترین عمل تھا برپا ہو گیا. اور جب انقلاب برپا ہو گیا، یعنی بظاہر اگر ہم دیکھیں ممکن تھا، ناممکنات میں سے تھا کہ شاہ ایران کے سامنے کوئی اس طرح سے ڈٹ کے کھڑا ہو جائے کہ ہم کفن باندھے کھڑے ہوئے ہیں، آؤ اور ہمیں تم شہید کر دو. یہ معمولی بات نہیں ہے، بہت اہم بات ہے. بس عزیزان گرامی، وہ ڈٹ گئے کیونکہ ایک حد ہے. جب ظلم حد سے بڑھ جاتا ہے، تاریکی حد سے بڑھ جاتی ہے، تو کہیں سے کوئی روشنی کی کرن نکلتی ہے جو اس تاریکی کو ختم کر دیتی ہے. ہم نے دیکھا اپنی آنکھوں سے، اور الحمدللہ ابھی بھی ثمرات دیکھ رہے ہیں کہ معذرت، ہم کہتے ہیں انقلابی ایران، یقیناً انقلاب ایران میں آیا ہے، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اس کے ثمرات کہاں تک پہنچ گئے، اس کے نور، اس کی روشنی کہاں تک پہنچ گئی. کسی نے امام خمینی سے غالباً ایک صحافی نے سوال کیا تھا کہ آپ بتائیے آپ کو ان لوگوں سے کیا توقع ہے، آپ کو ان لوگوں سے کیا امید ہے، کیونکہ ظاہر ہے بہت ماڈرن تھے، بہت آزاد رکھا تھا شاہ ایران نے اس کو. تو کہا کہ آپ کو ان سے کیا امید ہے، کیا توقع آپ کرتے تھے. امام نے بڑا خوبصورت جواب دیا تھا، علیہ الرحمہ، اللہ کی رحمتیں ان پر، اور یقیناً وہ اللہ کی رحمت کے سائے میں ہیں جو کچھ وہ کر کے گئے ہیں اسلام کے لیے، صاحبان اسلام کے لیے. فرماتے کہ میری فوج ماؤں کے آغوش میں ہے، یعنی میرا بھروسہ ان بچوں پر ہے جو ماؤں کے آغوش میں ہیں. بظاہر یہ لگتا ایسا کہ سن نہیں رہے، سمجھ نہیں رہے، لیکن میری بات کو زیادہ سننے والے، سمجھنے والے یہی بچے ہیں، مجھے ان سے بہت امید ہے. بس جانے گرامی، ایک نور. اچھا پھر کیا ہوا؟ وہ نور اسلام ایران تک محدود نہیں رہا. اس کے اثرات ہم دیکھتے ہیں، ہم یعنی ایشیا، پورے خطے پہ پڑے. اگر آپ پاکستان کو لیجئے، آپ جتنے بارڈرز کے اطراف میں رہتے ہیں، آپ ان ممالک کو دیکھیے، اس پہ اس کے مثبت اثرات پڑے ہیں. یہ تو ان کی ساتھ ہیں جن کے بارڈر لگ رہے ہیں. لیکن آپ دوسرے ممالک جائیے، آپ امریکہ جائیے، آپ کینیڈا جائیے، آپ کہیں جاتے ہیں دنیا میں، کسی گوشہ و کنار میں جاتے ہیں، یہاں تک کہ ساؤتھ افریقہ کی بات کریں کہ وہاں کا نیلسن منڈیلا ایک شدید زحمتوں، تکلیفوں، قید و بند کے بعد جب رہا ہوتا ہے اور انقلاب برپا کرتا ہے، کسی نے اس سے سوال کیا کہ بھئی آپ کے لیے کون آئیڈیل تھا، آپ نے کس چیز سے متاثر ہو گیا؟ کہا انقلابی ایران. یعنی شاید ان کو بھی اس بات کا اندازہ نہیں ہوا کہ ان کی یہ صحیح کوشش دنیا کے لوگوں کو کتنا حوصلہ دے دے گی. اور آج ہم دیکھتے کہ کتنے افراد ہیں جو واقعاً قربانیوں پہ قربانیاں دے رہے ہیں. کس لیے کہ ہمیں اس کا صلہ ضرور ہے. اب کشمیر کے آپ حالات دیکھیے، آپ یمن میں دیکھ لیجیے، آپ شام میں دیکھ لیجیے، یعنی کوئی خطہ دنیا کا ایسا نہیں ہے، خصوصی طور پہ مسلم ممالک، کہ جہاں سکون ہو. ان کو بے چین رکھا جاتا ہے، ان کو پریشان رکھا جاتا ہے، ان کو اذیت میں رکھا جاتا ہے، تاکہ یہ اتنا پریشان رہیں، اتنا تکلیف میں رہیں، اتنا اذیت میں رہیں، یہ ہمارے متعلق نہ سوچ سکیں، یہ ہمیں تنگ نہ کر سکیں. لیکن بہرحال مومن تو وہ جو مسائل سے گزر کے ہی گندن بنتا ہے. اذان گرامی، سید الشہداء کی ذات نور ہدایت ہے، چراغ ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو زمانے میں تھے
ان لوگوں کے لیے جو بعد میں آئے، وہ لوگ جو میں اور آپ اس زمانے کے لوگ، اور آئندہ آنے والے زمانے تک کے لوگوں کے لیے. یہی وجہ کہ ہم حسین پر روتے ہیں. 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا. 61 ہجری کا واقعہ 1443 اس وقت ہے. تقریباً 1400 سال ہو رہے ہیں. لیکن کوئی دن ایسا نہیں ہوتا. یہ تو محرم کی بات میں آپ سے کر رہی ہوں کہ محرم میں ظاہر ایک ماحول بنا ہوا ہوتا ہے، مجالس کا انعقاد ہوتا ہے. لیکن اگر محرم کے علاوہ بھی آپ سید الشہداء کا تذکرہ کریں، سید الشہداء کا نام لیں، تو کوئی قلب ایسا نہیں ہے کہ جو مغموم نہ ہو. کوئی آنکھ ایسی نہیں ہے کہ جس میں آنسو نہ آئیں. کس لیے کہ نام حسین میں وہ اللہ نے غم و اندوہ کو چھپا دیا ہے کہ جو جب بھی آپ نام لیں گے آپ تکلیف اٹھائے بغیر نہیں رہ سکتے. اور یہاں پہ رسول کی حدیث بہت مختصر سی، اور میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤں. خدا کے رسول فرماتے ہیں کہ ایک واقعہ میں نے کتاب میں دیکھا، آیت اللہ آگے یہ فاطمیہ نے اپنی کتاب میں تحریر کیا. فرماتے کہ ایک مرتبہ خدا کے رسول اپنے کسی صحابی کے ساتھ جا رہے تھے. راستے میں امام حسین علیہ السلام پر نظر پڑی تو خدا کے رسول نے فرمایا کہ ان الحسین ابن علی فی السماء والارض اکبرو فی السماء اکبرو فی الارض. بے شک حسین زینت ہے کائنات کے لیے، اور حسین آسمان میں زمین سے زیادہ نورانیت رکھتا ہے، یا حسین کا وجود زیادہ معروف و مشہور ہے. میں وضاحت دوبارہ پیش کرتا ہوں کہ پھر صحابی کہتے ہیں خدا کے رسول آپ نے یہ کیا کیا؟ آپ تو خود ہادی برحق ہیں، آپ تو خود پیغمبر ہیں، آپ تو خود سفینہ نجات ہیں، آپ تو خود یعنی آپ کو پروردگار عالم نے اتارا زمین پر، اور آپ لوگوں کی ہدایت کے لیے، اور آپ امام حسین علیہ السلام کے لیے فرما رہے ہیں کہ حسین ہدایت ہیں. یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ تو حسین تو بھی بچہ ہے. اس پہ خدا کے رسول نے جواب دیا تھا کہ حسین بچہ ہے. ان اللہ هو الذی بعثنی بالحق، جس اللہ نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث رسالت فرمایا، اسی اللہ نے اس حسین کو کیسا بنا دیا کہ حسین کی محبت زمین و آسمان کے اندر، اور جتنا آسمان پہ ہیں اتنی زمین میں نہیں ہے. زمین والے تو تمہیں نظر آ رہے ہیں، حسین سے محبت کرنے والے نظر آ رہے ہیں، لیکن آسمان میں اس سے زیادہ حسین کے چاہنے والے موجود ہیں. بس عزیزان، حسین کی محبت مومنین کے دلوں میں ڈالی گئی. ولیلحسین حرارۃ للقلب المومن. غالباً یہی کچھ الفاظ ہیں، مجھے ذہن میں آگے میں اشارہ دے دوں کہ حسین کے لیے قلب مومن میں اللہ نے ایک حرارت رکھی ہے، ایک گرمی رکھی ہے کہ جب حسین کا نام آئے مومن خوشحال بھی ہو جاتا ہے، مومن بے چین بھی ہو جاتا ہے. اور یہ چیز ہمیں، یہ میری اور آپ کی بات نہیں ہے زن گرامی، یہ 1,24,000 انبیاء کا طریقہ رہا. کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس نے حسین کو یاد نہ کیا ہو. کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس نے حسین کی زیارت کی خواہش نہ کی ہو. 1,24,000 معمولی بات نہیں ہے، 1-2 انبیاء کی بات نہیں ہے، خاتم النبیین کی بات نہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں جناب تو نانا تھے. نہیں، 1,24,000 انبیاء. اور آج بھی اگر آپ مستند روایات میں دیکھیں تو روایتیں کہتی ہیں کہ انبیاء آج بھی حرم سید الشہداء میں آتے ہیں. خصوصاً شب جمعہ تمام انبیاء حرم حسین میں سلام کے لیے آتے ہیں. حسین نے وہ کر دیا کہ جس نے گزشتہ ادیان کو بھی بچایا اور دین اسلام کو بھی بچایا. ہم زیادہ وارثہ میں پڑھتے ہیں نا، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، ہم کہتے ہیں السلام علیکم یا آدم صفت اللہ. حضرت موسیٰ پہ سلام، حضرت عیسیٰ پہ سلام، حضرت آدم پہ سلام، خاتم النبیین پہ سلام، مولا کائنات پہ سلام. اور ان سلام کی وجوہات میں سب سے بڑی وجہ حسین ہے. اگر حسین نور ہدایت نہ ہوتے، چراغ ہدایت نہ ہوتے، تو آج یہ سب نام ہمارے لیے اتنے واضح اور روشن نہ ہوتے. خلاصہ روایت کہتی ہے ما من شیء الا وقد زار کربلا ووقف علیہا. کوئی تمام انبیاء نے جو ساری زندگی جو تبلیغات کی وہ اپنی جگہ، لیکن 2 کام کیے. ایک کام کیا تھا سید الشہداء کی زیارت، اور دوسری چیز ان پر گریا. یعنی جب تک زندہ رہے حسین کے زائر رہے، حسین کی زیارت کے مشتاق رہے، اور دوسرا حسین کا نام آیا تو گریا کیا. یہ آپ ظاہر ہے آج 7 محرم ہو گیا، آپ تسلسل سے یہ واقعات سن رہے ہیں کہ کسی نے ٹھوکر کھائی، کسی کے زخم ہوا، کسی کے خون نکلا، تو سوال کیا میں کہاں پہنچ گیا، تو کہاں کربلا آ گئے.
اور جب کربلا کا معلوم ہوا اور حسین کا نام سنا تو آنکھوں سے اشک ہے کہ پروردگار مجھے زمین پہ اتنی تکلیف پہنچی ہے تو حسین کو کیا تکلیف پہنچے گی جس کا عشر عشیر میں مجھے نہیں اس وقت تکلیف نہیں پہنچی ہے۔ بس دو چیزیں انبیاء کی سیرت میں رہیں، حسین کی زیارت اور حسین پر گریہ کرنا۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ حسین پہ ایک اعتراض کیا جاتا ہے، وہ کیا ہے؟ آج ہم لوگ بھی ان اعتراضات کو فیس کر رہے ہیں، ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے ان اعتراضات کا۔ کہا جاتا ہے کہ جناب کب تک روئیے گا، 1400 سال ہو گئے، اب تو بات ختم ہو جانی چاہیے، اب تو رونا ختم ہو جانا چاہیے۔ لیکن سوال یہ ہے قرآن کو آئے بھی تو 1400 سال ہو گئے، جس طرح قرآن کو آئے 1400 سال ہو گئے، قرآن اسی طرح تر و تازہ ہے۔ جب آپ اٹھا کے پڑھیں گے بقول علماء کہ علماء فرماتے کہ قرآن کیا ہے؟ معجزہ ہے۔ ائمہ فرماتے ہیں قرآن معجزہ ہے کہ جب آپ کھولیں گے ایک نیا معنی، ایک نیا مفہوم آپ کے سامنے آئے گا۔ قرآن بدلا نہیں ہے، لیکن یہ اس کے معجزہ ہونے پہ دلیل ہے کہ ہر مرتبہ وہی قرآن، آپ وہی یاسین پڑھ رہے ہیں، لیکن کبھی آپ بہت جب دل کی گہرائی سے پڑھتے ہیں آپ کو اس کے اندر بہت ساری چیزیں نئی سیکھنے کو ملتی ہیں۔ آپ الحمد ہر نماز میں پڑھ رہے ہیں، واجب ہے میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی، ہر نماز میں پڑھ رہے ہیں، لیکن جس وقت ہم دل کی گہرائیوں سے منہمک ہو کے ذہن لگا کے پڑھتے ہیں اس وقت ہم سوچتے ہیں ہم کیا کہہ رہے ہیں خدا سے، ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ رہے ہیں کہ پروردگار تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ ساری زندگی کہتے ہیں لیکن سمجھ نہیں پاتے کیا کہہ رہے ہیں۔ یہی معاملہ سید الشہداء کا ہے۔ ہم ساری زندگی بھی اگر روتے رہیں، حسین کی مصیبت کو بیان کرتے رہیں، لیکن اس غم کو کم نہیں کیا جا سکتا۔ کسی عام انسان کا غم ہے، ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ جیسے جیسے وقت گزرے گا، وقت بہت بڑا مرہم ہے اور یہ زخم بھر جائے گا اور تکلیف ختم ہو جائے گی، لیکن غم حسین کے لیے کوئی جملہ نہیں کہتا۔ جیسے جیسے وقت آگے بڑھ رہا ہے ویسے ویسے اس غم میں اضافہ ہو رہا ہے۔ پہلے زائرین اتنے نہیں تھے، اب الحمدللہ زائرین کی تعداد بڑھ گئی۔ ایک زمانہ لوگوں نے دیکھا کہ جب ظاہر ہے صدام کا زمانہ تھا تو طریقہ یہ تھا کہ جو 60 کے اندر تھے ان کو باقاعدہ بارڈر پر روکا جاتا تھا، ایک سرنج بھر کے اسے خون لیا جاتا تھا کہ اور وہ آپ کے سامنے ہی آپ کا خون سرنج بھر کے نکالیں گے اور آپ کے سامنے اس کو ڈسپوز کر دیں گے، یہ دکھانا کہ ہم تمہیں اذیت دینا چاہ رہے ہیں، تمہیں اگر زیارت پہ جانا ہے تم اس اذیت سے دوچار ہو جاؤ۔ اس وقت بھی لوگوں نے زیارت نہیں روکی حسین کی۔ اس سے پہلے اعضاء منقطع کیے جاتے تھے، اعضاء جدا کیے جاتے تھے، دایاں پیر تو بایاں ہاتھ تو دایاں پیر، اس طرح سے کہ جا نہ سکیں، لیکن جاتے تھے۔ کہ واقعی مجھے اتفاقاً بھی یاد آ گیا، ایک بہت بوڑھی خاتون جب بارڈر پہ پہنچی ان سے کہا کہ بھئی اپنا ہاتھ، آپ دایاں ہاتھ دیجئے، آپ زیارت پہ جا رہی ہیں حسین کی، دایاں ہاتھ دے دیجئے، ہم منقطع کریں گے۔ اس نے اپنی چادر ہٹا کے دکھا، یہ ولایت حسین اتنا ہمارے اندر رچ بس گیا ہے کہ اگر ہمارے اعضاء کو بھی منقطع کر دیا جائے عزیزان تو ہم پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اور یہاں پہ امام رضا علیہ السلام کی حدیث سے میں استفادہ کروں گی، بڑی خوبصورت حدیث۔ امام فرماتے ہیں کیونکہ اعتراض والی بات آ رہی نا کہ جناب روتے کیوں ہیں، کب تک روئیں گے، تو امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص حسین کی مصیبت پہ روتا ہے تو وہ اس کی گناہوں کا کفارہ ہے۔ جتنا کوئی حسین کی مصیبت پہ روتا ہے اس کے گناہ بخشے جاتے ہیں، اور جب بخشیدہ شدہ ہو جاتا ہے، گناہ بخش دیے جاتے ہیں تو وہ ہم سے آ کے متصل ہو جاتا ہے، یعنی جب گناہ سے پاک ہو گیا تو وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ اہل بیت اطہار کے ساتھ جا کر کھڑا ہو جائے۔ بس ہم اسی لیے روتے ہیں کہ ہمیں اہل بیت کا قرب چاہیے۔ ہم زندگی میں یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اہل بیت سے توسل کروا دے، پروردگار ہمیں اہل بیت سے متمسک کر دے، ہمیں اہل بیت سے قریب کر دے۔ ہماری ہر جانے والے کے لیے بھی دعا ہوتی ہے جو دنیا سے چلا جاتا ہے کہ پروردگار اس کو جوار محمد و آل محمد میں جگہ دے دے، اسے جوار سید الشہداء میں جگہ دے دے۔ ہمارے لیے سب سے بڑی بات ہی یہی ہے، یعنی کہا جائے کہ اگر کوئی نعمت اس وقت ہماری دنیا میں ہوتی تو اور کوئی ہم دعا ایک دوسرے کو دیتے تو ہم کہتے ہیں سید الشہداء کے ساتھ خدا جانے والوں کو محشور کرے۔ اس کا مطلب یہ کہ ہم اس جانے والے کو بہترین ہاتھوں میں دینے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ بس عزیزان گرامی، مجھے بھی اتفاقاً بات کرتے کرتے آیت اللہ مرشی نجفی کے حوالے سے کچھ چیزیں یاد آ گئیں جو میں نے دیکھا، اور آگے فاطمی نے اس کو بڑے اچھے انداز سے بیان کیا ہے، اور آگے یہ رفیع نے بہت اچھے انداز سے اس کو بیان کیا۔ فرماتے کہ غم حسین تو وہ ہے کہ جو انسان کو اتنا عاشق بنا دیتا ہے کہ وہ اپنا سب کچھ بھول جاتا ہے، اپنے سے مراد ہے کہ اپنا یہ بھول جاتا ہے کہ وہ آیت اللہ ہے، وہ یہ بھول جاتا ہے کہ وہ بہت سارے شاگردوں کا استاد ہے، وہ یہ بھول جاتا ہے بہت سارے استادوں کا
شاگرد رہ چکا ہے۔ آیت اللہ مرشی نجفی کی اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو کہا جاتا ہے، اور خود میں نے کچھ ویڈیو ان کی دیکھی، کہ جوانی، ہر انسان چاہتا ہے جوانی میں اچھا کھانا، اچھا پہننا، اچھا لائف اسٹائل، لیکن آپ کا طریقہ یہ تھا کہ آپ عراق میں موجود تھے، آپ کیا کرتے تھے، جو آپ کو پاکٹ منی جسے ہم کہتے ہیں، شہریہ کہتے ہیں، جو ملتا تھا، آپ اس کو اٹھا اٹھا کے محفوظ کر کے رکھتے تھے۔ آپ نے یعنی حتیٰ کہ بڑی حیران کن بات ہے کہ 2 دن تک آپ کھانا نہیں کھاتے تھے کہ میرا پیسہ بچ جائے گا، تو آپ جاتے تھے، حتیٰ کہ کبھی کبھی تو ایسا ہوا فٹ پاتھ پر کوئی مہنگی یا بہت قیمتی اور نادر کتاب بک رہی ہوتی تھی، تو آپ وہ اپنا پاکٹ منی دے کر کتاب خریدتے تھے۔ اس کوشش کے بعد آپ نے ایک بڑا سا کتاب خانہ بنایا، جو آج بھی الحمدللہ موجود ہے، اور جو صاحبان معرفت ہیں جب زیارت کے لیے قم جاتے ہیں تو بغیر آیت اللہ مرشدی نجفی کے کتاب خانے کی زیارت کے نہیں آتے۔ بہرحال تقریباً 90 سال کی آپ کی عمر تھی، اور تقریباً 70 سال یہ معمولی بات نہیں، آپ نے نماز شب پڑھی ہے۔ جو شخص پوری جوانی نماز شب میں گزارتے تو یقیناً اس کا عشق پروردگار کے ساتھ، اس کا عشق محمد و آل محمد کے ساتھ ناقابل بیان ہے، الفاظ سے اس کو وضاحت کرنا بہت مشکل رہے گا۔ کہتے ہیں کہ میری ملاقات ان کے بیٹے سے ہوئی، تو بیٹا کہتا ہے کہ تقریباً 69 سال آیت اللہ مرشد نجفی حرم حضرت معصومہ کے پہلے زائر رہے، یعنی سب سے پہلی جو زیارت روزانہ کرتا تھا حرم حضرت معصومہ کی، معصومہ قم کی، وہ جناب آیت اللہ مرشد نجفی تھے، جنہوں نے وصیت کی کہ مجھے کہیں کی وصیت نہیں کی، کیا وصیت تھی، کہ مجھے میرے کتاب خانے میں دفن کیا جائے، میری لائبریری میں دفن کیا جائے۔ وصیت کر سکتے تھے حرم حضرت معصومہ میں کیا جائے، لیکن بتانا چاہتے کہ مجھے کتاب سے عشق و علاقہ ہے، مجھے دین کی تعلیم سے عشق و علاقہ ہے، لیکن اہل بیت ہر چیز پہ مقدم ہے۔ ایک وصیت یہ کہ مجھے میرے کتاب خانے میں دفن کرنا، دوسری وصیت یہ کہ جو حرم حضرت معصومہ میں زائرین آتے ہیں، جہاں پہ جو گئے ہیں زیارت، انہوں نے دیکھا ہوگا کفداری ہے، جہاں شوز وغیرہ رکھے جاتے ہیں، وہاں پہ کارپیٹ پڑے ہوئے ہوتے ہیں، تو کہا ہوا جو کارپیٹ پڑے ہوئے ہیں اس پہ جو مٹی ہے وہ لا کے میرے کفن پہ ڈال دینا، جو میرے لیے بخشش کا سامان ہو جائے گی۔ کتنی بڑی بات ہے، ایک وہ شخص جس نے پوری زندگی تعلیم و تعلم میں گزاری، اس کے باوجود وہ توسل کے لیے اس خاک کے زائرین سے استفادہ کر رہا ہے جو حرم حضرت معصومہ میں زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ حضرت معصومہ کون ہیں کہ ان کی زیارت میں ہم ایک جملہ پڑھتے ہیں، یا فاطمہ تشفعی لی فی الجنہ، اے بی بی فاطمہ آپ قیامت میں ہماری شفاعت فرمائے گا۔ پس خلاصے کے زان گرامی، آیت اللہ مرشد نجفی نے وصیت کی کہ مجھے میرے کتاب خانے میں دفن کیا جائے، یہ ان کا محبت کا اظہار تھا دین سے، اور پھر وصیت کی کہ میرے کفن پر خاک زائرین ڈال دی جائے، جو اس بات پر دلیل تھی کہ انہیں زائرین ائمہ طاہرین علیہ السلام سے عشق و علاقہ تھا، وہ جانتے تھے کہ ان کی پیروں کی خاک بھی گناہوں کی بخشش کا سامان کرنے والی۔ بس جب ایسا ہو جاتا ہے تو واقعاً حقیقی معنی میں انسان عاشق ہو جاتا ہے، اور جب کوئی عاشق ہو جاتا ہے تو اس میں سن و سال، زبان، یہ ساری حدیں ختم ہو جاتی ہیں، نہ زبان کی قید رہ جاتی ہے، نہ کوئی ایج گروپ رہ جاتا ہے۔ میں 2 مثالیں بیان کروں اور آپ کی زحمت کو تمام کروں کہ ایک مثال ہمیں جناب حبیب ابن مظاہر کی ملتی ہے، ضعیف، تقریباً 90 سال کی عمر ہے، لیکن میدان جب حسین نے بلایا خط لکھ کر تو بلا کہا جائے بے چون و چرا، بغیر کچھ پوچھے ہوئے کیوں کیا کیسے کیے ہوئے خدمت امام میں پہنچ گئے کہ بھائی امام نے بلایا، خط لے کے مجھے جانا ہے۔ اور ایک وہاب قلبی کا واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ کچھ روایتی کہتی کہ سفر میں تھے یہ دونوں، اور کہیں ایک آدھ جگہ پہ ان کا ٹکراؤ امام کے ساتھ ہوا ہے، اور جب ٹکراؤ ہوا تو ایک مقام پہ اس نے چادر لگا کے خیمہ لگایا ہوا تھا، اس خیمے میں اس کی زوجہ، اس کی والدہ اس کے ساتھ موجود تھی۔ امام نے مستقیماً وہاب سے بات نہیں کی، کیونکہ جانتے تھے جو بات ماں سے کہی جائے ماں اس بات کو اچھے انداز سے اولاد تک پہنچائے گی، اور جو ماں کی کہنے کا اثر ہوگا کسی اور کا نہیں ہوگا۔ تو کہا کہ وہاب کو بھیجو اور جا کے میرا سلام کہو۔ یہ بہت بڑی بات ہے، کسی کو فرزند زہرا سلام کہیں، اور جب اس کو سلام، مسلمان نہیں تھا، سلام بھیجا گیا، وہ خیمے سے نکل کر آیا، اور آنے کے بعد کہا کہ میری، بس امام نے ایک جملہ کہا، کتنا یقین تھا حسین کو اپنے اس جملے پر کہ میری مدد کے لیے آ جاؤ، بس امام نے اتنا جملہ کہا۔ روایت یہ کہتی کہ وہاب اسی وقت امام کے ہاتھوں پر اسلام لایا، مسلمان ہوا، شیعہ ہوا، اور روز عاشورہ جب جنگ شروع ہوئی ہے تو وہاب نے قربانی اپنی پیش کی، اور حتیٰ کہ مقاتل یہ لکھتے ہیں کہ جب
جنگ کرتے کرتے شہید ہوا ہے تو دشمنوں نے ماں کو اذیت دینے کے لیے، یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو ہم نے تمہارے بیٹے کے ساتھ کیا کیا، قتل کر کے شہید کر کے اس کا سر ماں کی طرف پھینکا۔ ہمارا سلام ہے کربلا کی ماؤں پر کہ جنہوں نے حسین پر اپنے جوان بیٹوں کو قربان کر دیا۔ اور ایک لمحہ کوئی تعصب کا ہمیں ان کی زندگی میں نظر نہیں آتا۔ کسی ماں کی آنکھ میں کوئی تاریخ رقم نہیں کرتی کہ کسی ماں کی آنکھ میں آنسو آئے ہوں۔ اس ماں نے آگے بڑھ کے بیٹے کے سر کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد اس کو بوسہ دیا اور اٹھا کے دوبارہ فوج اشقیہ کی طرف یہ کہہ کے پھینک دیا کہ جو ہم صدقہ دے دیا کرتے ہیں واپس نہیں لیا کرتے۔ یہ تو عزیزان وہ تھے کہ جو باہر سے آ کے حسین کے ساتھ ملے ہیں۔ حبیب کو امام نے بلایا تھا، وہاب کو امام نے بلایا تھا، لیکن ان کا کیا عالم جو قافلے میں ساتھ ساتھ مدینے سے چل رہے تھے۔ اب سوچنے والی بات ہے ان کی قلبی کیفیت کیا ہوگی، وہ کس طرح سے اپنے آپ کو اس کربلا کے جہاد کے لیے تیار کر رہے تھے۔ اس کی مثال ہمیں شب عاشور ملتی ہے، کیونکہ آج 7 محرم ہیں۔ عام طور پر جو ہمارے یہاں طریقہ کار ہے، جبکہ ایسا کچھ نہیں ہے، ظاہر ہے کسی بھی آپ شہید کا تذکرہ کر دیں، لیکن ہمارے انڈو پاک میں یہ تو کہ 7 محرم کو حضرت قاسم سے منسوب کیا جاتا ہے۔ جناب قاسم کون ہیں؟ یتیم امام حسن ہیں۔ تو روایتیں کہتے ہیں کہ امام حسن کے 4 بیٹے کربلا میں آئے ہیں اور جام شہادت نوش کیا۔ ایک بیٹا حسن مثنیٰ تھے جو زخمی ہوئے واپس مدینے چلے گئے تھے، لیکن جناب قاسم 13 سال کے تھے، بہت کم سن تھے۔ شب عاشور جب امام نے چراغ گل کروایا اور کہا کہ میں تم پر سب پر سے اپنی بیعت کو اٹھا رہا ہوں، عجیب منظر تاریخ نے لکھا کہ چراغ خاموش ہوا، سب کے سر جھکے ہوئے تھے۔ امام نے یہ جملہ کہا میں تم سب پر سے اپنی بیعت کو اٹھا رہا ہوں، اگر تمہیں، اور میں قیامت کے دن تمہارا گلہ خدا سے نہیں کروں گا، اگر تمہیں اکیلے جاتے ہوئے شرم آ رہی ہے میرے اکبر کو لے کے چلے جاؤ، اگر تمہیں اکیلے جاتے ہوئے شرم آ رہی ہے میرے عباس کو لے کر چلے جاؤ۔ خاموشی ہے، کوئی آواز نہیں آئی۔ امام نے دوبارہ چراغ روشن کروایا تو عجیب منظر نظر آیا کہ سب چاہنے والوں نے اپنی اپنی تلواریں اپنی گردنوں پہ رکھی ہوئی ہیں۔ یا ابا عبداللہ، دنیا کو آپ کی خاطر چھوڑ کے آ گئے اور اب جب منزل سامنے نظر آ رہی ہے آپ فرماتے بیعت چھوڑ دیں؟ مولا یہ ممکن نہیں ہے، آپ اپنے ہاتھوں سے ہمیں شہید کر دیجئے لیکن ہم واپس نہیں جائیں گے۔ حسین کو یقین ہو گیا یہ اصحاب باوفا ہیں اور یہ مجھے چھوڑ کے جانے والے نہیں ہیں۔ امام نے خطبہ دیا اور ایک نہیں کئی خطبے دیے ہیں اور سب کو ان کی شہادت کا مقام بتایا ہے۔ ایسے میں مقاتل نے لکھا کہ 13 سالہ بچہ حیرت سے چچا کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ امام ایک ایک کی شہادت کو بیان کر رہے تھے، تو ایسے میں امام نے فرمایا کہ 6 مہینے کا بچہ میرا شہید کر دیا جائے گا۔ تو جناب قاسم حیرت سے سوال کرتے ہیں چچا کیا اشقیہ خیموں میں آ جائیں گے؟ کہا نہیں اشقیہ خیموں میں نہیں آئیں گے بیٹا قاسم، ہم خود اپنے ہاتھوں پہ اس بچے کو سوال آپ کے لیے لے کر جائیں گے۔ اب ایک سوال حسین نے اس بچے سے کیا، اے قاسم موت تو کیسا پاتے ہو؟ تو کہتے چچا شہد سے زیادہ شیرین پاتا ہوں۔ بس یہ جملہ سنا۔ روایات یہ کہتی ہیں، آیت اللہ مطہری اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ امام نے اٹھایا ہے قاسم کو، گلے سے لگایا، دونوں نے بہت دیر تک گریا کیا، یہاں تک کہ غش کھا کے گر گئے۔ اور جب غش کھا کے گرے مجھے نہیں معلوم کہ کس طرح سے پانی موجود نہیں تھا، صاحب نے امام کو غش سے بیدار کیا۔ یہ تو شب عاشور کا منظر تھا کہ چچا اور بھتیجے گلے مل کر بے ہوش ہو گئے، لیکن روز عاشورہ کا جب آغاز ہوا قاسم بار بار جا رہے ہیں امام سے اجازت لینے کے لیے، لیکن اجازت نہیں دیتا میرا مولا۔ ماں کا سہارا لیا۔ اب جناب ام فروا آئی ہیں اور بہت عذر خواہی کی کہ میں معذرت کے ساتھ میں آج آپ کے سامنے آ کے قاسم کے لیے اجازت مانگ رہی ہوں۔ اگر آپ کے بھائی حسن زندہ ہوتے تو میں کبھی بھی آپ کے سامنے اس طرح اجازت لینے نہیں آتی۔ بمشکل امام نے اجازت دی ہے، اپنے ہاتھوں سے جناب قاسم کو تیار کیا۔ کوئی امامہ ایسا نہیں تھا جو قاسم کے سر پہ آتا۔ سر 13 سال کا بچہ، امامے سب بڑے تھے، امام نے اپنے ہاتھوں سے امامہ بنایا ہے۔ بنانے کے بعد قاسم کے سر پہ رکھا، اس کا ایک سرا سامنے ڈال دیا اور ایک سرا چہرے پر ڈال دیا۔ یقیناً میرا مولا سمجھ رہا تھا کہ قاسم جوانی کی حدود میں قدم رکھ رہے ہیں۔ ہر ماں کا ارمان ہوتا ہے کہ جب میرا بیٹا جوان ہو جائے تو میں اس کو اپنے ہاتھوں سے دولہا بناؤں گی۔ امام نے چہرے پر تحت الحنک کا سایہ کر دیا اور امام نے گریبان چاک کر دیا۔ امام نے ساری وہ تدابیر کر لی کہ کوئی قاسم پہ ہاتھ نہ اٹھائے، کیونکہ جانتے تھے کہ چہرے پہ نقاب ڈالنے کا مطلب یہ کہ کم سن ہے، گریبان چاک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یتیم ہے۔ امام نے رخصت کیا ہے
حمید ابن مسلم کہتے ہیں میں اس بچے کو فراموش نہیں کر سکتا. جب وہ بچہ خیمے سے نکلا ہے اتنا چھوٹا تھا کہ اس کے بائیں پیر کا تسمہ کھل گیا تھا، وہ بار بار جھکتا تھا، اس سے وہ بند نہیں ہو رہا تھا. اسی حالت میں وہ بچہ رشت پڑتا ہوا گیا ہے اور میدان جنگ میں آیا ہے. اپنے بابا کا تعارف کروایا، اپنے دادا کا تعارف کروایا اور تعارف کروانے کے بعد جنگ کرنا شروع کی ہے. قاسم تنہا ہے، چاروں طرف سے اشقیہ نے گھیرا ہوا ہے. ارزق شامی کے بیٹے آتے گئے، قتل ہوتے گئے، یہاں تک کہ مقاتل نے لکھا کہ ارزق شامی غصے کے عالم میں آیا ہے. اور جب ارزق شامی آیا ہے تو جناب قاسم اسد بہت نڈھال ہو چکے تھے. ارزق شامی کو آتا دیکھ کر امام کو خبر ملی ہے، امام پہنچے ہیں. امام جب تک پہنچے ہیں ارزق شامی جب آیا ہے اور جناب قاسم پہ حملہ کرنا چاہا ہے، امام کو آتا دیکھ کر فوجوں نے دوڑنا شروع کر دیا، فوجیں بھاگنا شروع ہو گئی. اور جب فوجیں بھاگی ہیں تو ارزق شامی بھی زمین پہ گرا ہے، جناب قاسم بھی زمین پہ گرے ہیں، زخمی ہو گئے. مولا سرہانے پہنچے ہیں، قاسم کی سر کو اپنے زانوں پہ رکھا اور ایک جملہ درد بھرا کہا ہے. فرماتے ہیں اے بیٹا قاسم، وائے ہو تو نے مجھے زندگی میں پکارا لیکن چچا تیری زندگی میں تجھ تک نہیں پہنچ سکا. لعنت اللہ القوم الظالمین، سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. یا اللہ 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 یا اللہ. پروردگار بحق محمد و آل محمد اس قلیل سے عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگار ہمارے تمام کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کو بخش دے، ہماری ناسوں کو قرب فاطمہ زہرا کی تسکین کا سبب بنا دے. دنیا میں جہاں کہیں بھی شیعان علی آباد ہیں سب کے جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. علماء مراج اعظام کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھ. ہمیں علماء حق کی اطاعت و پیروی کرنے کی توفیق عطا فرما. جب تک زندہ رہیں محمد و آل محمد کی خدمت گزاروں میں، ان کے زائرین میں ہمارا نام لکھ دے. بعد موت ان کی شفاعت کو مستحق قرار دے دے. صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں امام کے انصار و صحاب میں شامل فرما. اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.